بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھذا خصمان، یہ دو پارٹیاں ہیں، اختصموا فی ربہم، جھگڑا کیا انہوں نے اپنے رب کی توحید میں۔ فالذین کفروا، پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، قطعت لہم ثیاب من نار، کاٹے جائیں گے واسطے ان کے کپڑے آگ سے۔ یصب من فوق رؤوسہم، پلٹا جائے گا ان کے سروں کے اوپر سے، الحمیم، گرم پانی، یسحر بہ، گلایا جائے گا ساتھ اس گرم پانی کے، ما فی بطونہم، جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے، والجلود، اور چمڑے، وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، واسطے ان کے گرز ہوں گے لوہے کے، كُلَّمَا أَرَادُوا، جب کبھی ارادہ کریں گے، أَن يَخْرُجُوا، یہ کہ نکلیں اس جہنم سے، من غم، اس غم سے، اُعِیدُوا فِیہا، لوٹائے جائیں گے اس میں، بَذُوقُوا، اور کہا جائے گا چکھو، عذاب الحریق، عذاب جلانے والا۔ ھذا خصمان سے مراد مومن اور کافر، اور شان نزول میں یہ مقام بدر کا تذکرہ ہے کہ یہ دو جماعتیں، ایک مومنوں کی اور دوسری کافروں کی، انہوں نے جھگڑا کیا کس بات میں؟ فی ربہم، اپنے رب کی توحید میں۔ آپ کے پاس مسئلہ لکھا ہوگا اسی آیت پہ، قیس بن عباد کہتے ہیں کہ میں نے ابو ذر سے سنا، انہوں نے قسم اٹھائی کہ یہ جو خصمان ہیں، ایک جماعت نزلت فی الذین برزوا یوم بدر، بدر کے میدان میں جو ایک جماعت نکلی وہ کون تھی؟ حضرت حمزہ، علی اور عبیدہ بن حارث، اور ان کے مقابل تھے عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ۔ تو یہ ان ضابطہ آپ نے پڑھا ہے کہ یہ ہمیشہ ہوگا، العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، ہمیشہ دو پارٹیاں لڑتی رہیں گی، ایک فی سبیل اللہ اور دوسری فی سبیل الطاغوت۔ تو اصل آگے قتال کی بات آ رہی ہے، تو یہاں وجہ قتال کی طرف اشارہ ہے کہ وہ مسئلہ توحید ہے۔ ھذان خصمان، یہ دو جماعتیں، اختصموا فی ربہم، جھگڑا کیا انہوں نے اپنے رب کی توحید میں۔ فالذین کفروا، پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، قطعت کے نیچے لکھا ہے قیامت میں کاٹے جائیں گے واسطے ان کے، ثیاب من نار، کپڑے آگ سے۔ اس کو تھوڑا ہلا بھی، اس کو کہیں سے ہلو۔ ثیاب من نار، کپڑے آگ سے، یعنی یہ جو کپڑے ہوں گے یہ خود آگ ہوگی یا آگ کے مناسب ان کا لباس ہوگا۔ اور جو سبو من فوق رؤوسہم الحمیم، تو ان کے سروں پہ حمیم، گرم پانی وہ ڈالا جائے گا، جس میں حدیث میں آیا کہ اگر ایک قطرہ حمیم کا دنیا کے سمندروں میں آ جائے تو زمین پہ گرا دیا جائے تو پوری زمین کا پانی قابل استعمال نہیں رہے گا۔ یسحر بہ، گلایا جائے گا ساتھ اس پانی کے، گرم پانی کے، جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے، اوپر وہ پانی پئیں گے اور پورا مواد، پیٹ کا، آنتیں، اوجری، سب کچھ دبر کے راستے سے چلی جائے گی۔ والجلود، اور چمڑے، چمڑے خصوصاً یعنی پورا وجود مراد ہے۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور واسطے ان کے گرز، ہتھوڑے ہوں گے لوہے کے، وہ اوپر ان کو لوہے کے گرزوں سے ان کو مارا جائے گا۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا، جب کبھی ارادہ کریں گے کہ نکل جائیں اس سے، من غم، اس غم سے،
واپس کر دیے جائیں گے اس میں. یہ آیت کس کے بارے میں ہے؟ کفار. فالذین کافروا پڑھو، فالذین کافروا، یہ ان کے بارے میں ہے. اس لیے یاد رکھو ہمارے بعض پنجابی خوارج وہ اس کو فٹ کر رہے ہیں اہل ایمان پر، اور انہوں نے یہ عقیدہ بنایا کہ اگر کوئی مومن گناہگار جہنم میں جائے گا تو وہ پھر کبھی نکل نہیں سکے گا. حالانکہ اہل سنت والجماعت کا دلائل کی روشنی میں یہ عقیدہ ہے کہ بعض مباحث جو گناہگار ہیں وہ جنت میں جائیں جہنم میں جائیں گے تطہیر کے لیے، اور پھر جہنم سے نکل کے جنت کی طرف جائیں گے. تو یہاں کلما ارادو ان یخرجوا منہا، ارادو میں ضمیر ہے اور کدھر جا رہی ہے؟ جو اوپر فالذین کفروا. تو یہ کفار کا حال ہے کہ وہ نہیں نکل سکیں گے. یقال لهم ذوقوا عذاب الحریق، کہا جائے گا یہ تذلیل مجرمین کے طور پہ مجرموں کی یہ لساناً تذلیل اور ان کو ذلیل کرنے کے لیے چکھو عذاب جلنے والا. بشارت ہے بے شک اللہ پاک داخل کرے گا الذین آمنوا، ان کو جنہوں نے ایمان لایا یعنی عقیدہ درست کیا، وعملوا الصالحات اور کام کیے بھلے، جنات تجری من تحتہا، باغات میں جاری ہوں گی ان باغات کے نیچے نہریں، یحلون فیہا من اساور من ذہب، پہنائے جائیں گے ان باغات میں کنگن سونے کے اور موتی، لؤلؤاً اور موتی، اور لباس ان کا ان باغات میں حریرن، یہ ریشم ہوگا. وہدوا الی الطیب من القول، وہدوا، اور اس کی وجہ یہ جنت کیوں ملی؟ جنت کے دو سبب ہیں. ایک حقیقی سبب ہے وہ اللہ کی رحمت ہے، اور ایک ظاہری سبب ہے وہ اللہ کی توحید ہے. ظاہری سبب وہ توحید ہے اور حقیقی سبب وہ اللہ کی رحمت ہے. اس لیے اب علت بیان ہو رہی ہے، وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ. رہنمائی کیے گئے تھے دنیا کے اندر الی الطیب من القول، طیب قول کی طرف. طیب قول کے دو معنی ہیں. ایک طیب من القول سے مراد قرآن ہے. امام قرطبی نے معنی کیا طیب من القول سے مراد کیا ہے؟ خود قرآن. دنیا میں ہدایت دیے گئے تھے قرآن کی طرف، قرآن والے مسئلہ کی طرف. اور دوسرا طیب من القول سے مراد کلمہ طیب ہے یعنی کلمہ توحید. اسے نیچے بھی لکھا ہے حاشیہ نمبر 5. کیا معنی طیب من القول القرآن اور طیب من القول لا الہ الا اللہ. دنیا میں یہی توحید نصیب ہو گئی. وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور رہنمائی کیے گئے دنیا میں إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ کے دو معنی ہیں. ایک طرف راہ محمود کے یعنی صراط مستقیم، اور دوسرا راہ حمید کی اضافت والا معنی ہے صراط الحمید. حمید اللہ ہے ستود صفات، اس کے طریق اور راستے کی طرف ان کی رہنمائی کر دی گئی. ان الذین کفروا، یہ تخویف اخروی ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اس آیت کی دو ترکیبیں ہیں. یصدون عن سبیل اللہ، حضرت شیخ القرآن فرماتے ہیں یہ جو پہلی واو ہے یصدون سے پہلے یہ واو زائد ہے،
اور معنی کیا ہے؟ ان الذین کفروا یصدون، یہ انا کی خبر ہے، اور معنی یہ ہوگا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، روکا اللہ کی راہ سے، یصدون کا معنی روکا اللہ کی راہ سے۔ اور دوسری توجیہ یہ ہے کہ جہاں یصدون سے پہلے مبتدا مقدر نکالو، ہم یصدون عن سبیل اللہ، یہ پورا جملہ حال بن جائے گا، وہ روکتے ہیں اللہ کی توحید سے۔ بل مسجد الحرام، بالخصوص مسجد حرام جو مرکز ہے توحید کا، بالخصوص مسجد حرام جو مرکز ہے توحید کا جو مرکز ہے، الذی جعلناہ للناس، وہ مرکز کہ مقرر کیا ہم نے واسطے لوگوں کے، واسطے تمام لوگوں کے ہم نے اسے مقرر کیا، سواء برابر ہے، العاکف فیہ اس میں رہنے والا، بعد بادی ہے باہر سے آنے والا، ومن یرد فیہ اور جو انسان ارادہ کرے اس میں، بے الحاد گمراہی کا، بے ظلم ساتھ ظلم کے، مراد شرک اور کفر ہے۔ عظمت مقام سے اشتیاد فی الذنب ہوتا ہے، یہ ضابطہ ہے جب مقام مقدس ہے تو جیسے ایک باہر مسجد سے گناہ کرنا ہے، ایک مسجد کے اندر گناہ کرنا ہے، ایک عام مساجد میں گناہ ہے، اور ایک گناہ وہ ہے جو مسجد حرام میں کیا جائے، تو جیسے مسجد حرام میں نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، اسی طرح گناہ بھی اس کی خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے، ازدیاد ہوتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، چکھائیں گے ہم اسے عذاب دردناک۔ تو